رونق اسٹیج علماء اہل سنت و معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين آمين يا رب العالمين۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، ہزار بار بشو یم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشو یم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ کچھ عرض معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری انسانیت کے رہبر، ملجا و ماوا، آقا و مولا، حضور احمد تاجدار، غریبوں کے غمگسار، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں بہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ آپ لوگوں کو درود شریف یاد نہیں ہے یا بخیلی سے کام لے رہے ہیں؟ پھر بخیلی کیوں؟ بخیلی کیوں؟ آپ اگر سبحان اللہ زور سے پڑھیں مکر کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مگر مکر کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ مگر درود شریف آپ کیسے بھی پڑھیں، اس میں مکر کا شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اب دوسرا پہلو بھی بتا دوں، آپ ہم سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، الحمدللہ رب العالمین کہیں، اللہ کے یہاں یہ کہنا مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، مقبول بھی ہو سکتا ہے اور مردود بھی ہو سکتا ہے، لیکن بندہ جب بھی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مقبول ہی ہوا کرتا ہے، مردود نہیں ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے میں بڑے بے شمار فائدے ہیں نا، اور لاپرواہی سے نہیں، مکمل الرٹ ہو کر کے، مکمل احتیاط میں ہو کر کے پڑھنا چاہیے۔ سارا مجمع ایک آواز لگا کر کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ نے درود شریف سنیوں کی طرح پڑھا ہے۔ کس کی طرح پڑھا ہے؟ سنیوں کی طرح۔ چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے۔ یہ سامنے جو حضرات بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ میں مقرر بعد میں ہوں، مدرس پہلے ہوں۔
میری نگاہ پورے مجمع پہ رہتی ہے کون کیا کر رہا کیسا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بچوں کو تھوڑا محبت کے ساتھ ادب ان کو آپ سکھائیں، اور وہ بھی آواز کر کے نہیں، محبت کے ساتھ اشاروں میں بتا کر کے بٹھا لیا کریں۔ زمانے میں بہت آئے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے۔ سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب آؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو، گزارش ہے ساتھوں سے محفوظ ہو لو، بریلی کے سائے میں آ کر کے بولو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ۔ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ۔ جو مردہ کہے، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ اگر جلسے میں بیٹھے ہیں تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ ادب کا مقام ہے۔ کیا ہے؟ ادب کا مقام ہے۔ پیر میں چپل جوتے نہیں ہونا چاہیے، سر آپ کے ننگے نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا جہاں ذکر خیر ہوتا ہے وہاں انسان ہی نہیں بلکہ ملائکہ کا بھی نزول ہوا کرتا ہے۔ ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنیدو با یزیدی جا۔ ایسے اولیاء کاملین جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو ادب کے ساتھ، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، تو باوضو ہو کر کے بیٹھنا چاہیے ہمیں، مکمل ادب و احترام۔ اس لیے کہ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ بٹھاتے نہ تھے بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین کلہ ادب، پورا دین ادب ہے، پورا دین ادب ہے۔ چلیے اصل عنوان کی طرف۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور سب مل کر ابراہیم کے نماز کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو، اور جائے ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ جائے ابراہیم کیا ہے؟ جانتے ہیں جائے ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کیا کرتے تھے۔ اگر دلچسپی لے کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن کچھ اہم باتیں ہو ہی جائیں گی، ورنہ تو طبیعت سست آج ہی ہے نا؟ آپ سست پڑ جائیں گے، میں بھی چلوں گا آرام کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا نا۔ وہ جگہ کیا ہے؟ کیوں اس جگہ کو رب نے نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا؟ آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ گئے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں توفیق عنایت فرما دے، اسباب پیدا فرما دے۔ اب جب آپ جائیں گے وہاں پر، یہ کیا جگہ ہے؟ یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ ایک پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے تھے۔ میں سوچنے لگا وہ پتھر بہت بڑا نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے پتھر ہمارے نظام آباد میں بھی ہے، عادل آباد میں بھی ہے، ڈچپلی میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، لیکن یہ بڑے پہاڑوں کو، مقام کو
نماز کی جگہ بنانے کا حکم نہیں ملا ہے. اگر کسی پتھر کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم ملا ہے تو وجہ کیا ہے؟ اس سے بڑے پتھر ہمارے پاس موجود ہے, اس سے خوبصورت پتھر ہمارے پاس موجود ہے. تو سنو, اہمیت پتھر کی نہیں ہے, اس پتھر کو نسبت ہو گئی ہے, نسبت ہو گئی ہے اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے. تو ابراہیم خلیل اللہ سے جس پتھر کو نسبت ہو جاتی ہے وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں رہتا ہے, بلکہ اس پتھر کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم قرآن نے دیا ہے. تو میں علل اعلان یہ جملہ کہوں گا کہ جب نبی یہ آخر الزمان کے آباء و اجداد میں جو ہے حضرت ابراہیم سے نسبت ہونے والے پتھر کو رب تبارک و تعالیٰ نے امتیازی شان عنایت فرما دی ہے, تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم غلاموں کو مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت ہو گئی ہے تو کیا ہم عام رہ جائیں گے؟ عام نہیں رہ جائیں گے. شاعر نے کہا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. میرے خالق نے یہ خلق سے فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرت اللہ. آج میں کی آواز کچھ دبی ہے کہ میری آواز دبی ہے میں نہیں جانتا ہوں. جائے ابراہیم کو, ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ ہے بنا لو. میری تقریر کا آج عنوان بھی یہی ہے, اسلام میں یادوں کی اہمیت. اسلام میں یادوں کی اہمیت. آج بہت سارے لوگ یادوں کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں, بڑی جدوجہد بڑی کوششیں کر رہے ہیں یادوں کو مٹانے کے لیے. ہندوستان میں بہت سارے پہاڑ ہیں, لیکن ہمالیہ پہاڑ کا نام آپ نے سنا ہوگا, میرے علاقے سے قریب میں نظر آتا ہے, میرے یہاں سے نظر آتا ہے کچھ دنوں میں جب ابر کا موسم صاف ہوتا ہے تو نظر آتا ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ وہی پہاڑ ہے. بہرحال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا پہاڑ بھی بابرکت ہوتا ہے؟ پہاڑ ایک پتھر ہی تو ہے, لیکن قرآن نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اگر پہاڑ اللہ کی نشانی ہے تو صرف صفا اور مروہ ہی کیوں؟ ہمارے ہندوستان میں بھی بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں, ہمالیہ پہاڑ موجود ہے, لیکن اس کے بعد قرآن نے صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانی گردانا. کیوں؟ وجہ کہ اور پہاڑیاں تو فقط پہاڑیاں ہیں یا پہاڑ ہے نا, لیکن یہ صفا اور مروہ وہ پہاڑی ہے جس پر اللہ کی محبوب بندی حضرت بی بی حاجرہ کے قدم ہائے ناز پڑ گئے ہیں. تو اب یہاں سے مسئلہ کھل کر کے سامنے آیا کہ اللہ کا پیغمبر اگر قدم کو رکھ دیتا ہے تو وہ جگہ عام جگہ نہیں رہ جاتی ہے, وہ پتھر عام پتھر نہیں رہ جاتا ہے. اللہ کی مقدس بندی اگر کسی پہاڑی پر چکر لگا دیتی ہے تو وہ پہاڑی عام پہاڑی نہیں رہ جاتی ہے, بلکہ وہ خاص ہو جاتی ہے, اور ایسی خاص ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نشانی قرار دے دیتا ہے. قرآن نے ہی سمجھایا نا ہمیں, صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. اب جب اللہ کی نشانی ہے, جہاں پر کسی پیغمبر کے یا کسی محبوب بندے یا بندی کے قدم پڑ جائیں وہ جگہ اللہ کی نشانی, وہ جگہ اللہ کی نشانی. اب جہاں پر قدم پڑ گئے وہ جگہ اللہ کی نشانی, تو جس جگہ پر اللہ والے یا اللہ والیہ خود موجود ہو وہ اللہ کی نشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا کہتا ہے آپ کا ایمان؟ ہوگی نا. لیکن آج کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ انہیں لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں, قطعی طور پر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. لیکن اندھے کو منزل تک پہنچانا اکھیارے کی ذمہ داری ہوتی ہے. کہیں نالے میں گر پڑے گا نا, تو الحمدللہ اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے نبھائیں. ایک واقعہ آپ سمجھیں, بخاری شریف میں اور کئی حدیث کی بڑی کتابوں میں ہے یہ واقعہ.
حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مقبول شاعر حضرت حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں ڈوب کر اشعار لکھا کرتے تھے. اور شاعر کی خصوصیت میں آپ کو بتا دوں، شاعر جب کوئی کلام لکھ لیتا ہے نا اور اس کے مرضی کے مطابق کلام تیار ہو جاتا ہے نا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کلام کسی اچھے کو سنا دوں، کسی کو سنا دوں. لیکن جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے تو شاعر کی وارفتگی بڑھتی ہے، دیوانگی بڑھتی ہے، اور وہ در و دیوار کو سنانا شروع کر دیتا ہے. اب سوچئے حضرت حسان بن ثابت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہوا کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، حسان کہاں ہے؟ آپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، آقا یہی موجود ہوں. آقا نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم میرے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہو. ہاں آقا میں نے کہا ہے، لکھا ہے. کہا پھر سب کو سناتے پھرتے ہو، آ جاؤ آج مجھے بھی سنا دو، آ جاؤ آج مجھے بھی سنا دو. اب بتائیے جس کے عشق میں ڈوب کر کے اشعار لکھتے ہو، اگر وہ عاشق، اگر وہ محبوب خود کہے کہ آ جاؤ اور تم سنا دو، تو انسان کی زندگی کی معراج ہو جاتی ہے. مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ آؤ سنا دو، لیکن حسان بن ثابت الانصاری فرماتے ہیں، ایک شعر کا مفہوم بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ مت سمجھنا میرے اشعار پڑھنے کے بعد کہ میرے اشعار سے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن میں اضافہ ہو گیا، ان کا مرتبہ بڑھ گیا، ان کی منزلت بڑھ گئی. نہیں، بلکہ خدا کی قسم میرے اشعار میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر آنے کی وجہ سے میرے اشعار کی منزلت بڑھ گئی ہے، میرے اشعار کا مرتبہ بڑھ گیا ہے. حضرت حسان ہاتھ باندھ گئے ہیں، ہاتھ باندھ لیے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں سراپا ادب بن کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف بیان کرنے کے لیے کہ اتنے میں حضرت امام الانبیاء کہتے ہیں رک جاؤ. اور جیسے ہی رک جاؤ کہا، ڈر گئے، گھبرا گئے. یا رسول اللہ کوئی گستاخی ہو گئی، یا رسول اللہ کچھ غلط ہو گیا، میں نے کوئی غلط حرکت کر دی، میں کچھ غلط کہہ دیا. حضرت نبی آخر الزمان نے فرمایا کہ نہیں کچھ غلط آپ نے نہیں کہا ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسان کو نعت پڑھنے سے روک دیا، اور روکنے کے بعد اپنے ایک صحابی کو اشارہ فرمایا کہ جاؤ ممبر لے کر کے آؤ. کیا لے کر کے آؤ؟ میرا ممبر لے کر کے آؤ. اب ممبر شریف لینے کے لیے وہ صحابی گئے اور لے کر کے آئے، اور رکھا گیا ممبر شریف، اور حضرت حسان اس پر کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف و توصیف بیان کیے. مگر اب میں یہیں پر رک کر کے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت کی نعت کھڑے ہو کر کے زمین پر بھی تو کہی جا سکتی تھی، کہی جا سکتی تھی. بیٹھ کر کے بھی مصطفیٰ کی نعت پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے. لیٹ کر کے بھی مصطفیٰ کی نعت پڑھی جا سکتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کے لیے، اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے اگر ممبر شریف منگوایا ہے تو مقصد اہتمام کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ سنو، جب میرا ذکر کیا جائے ایسے ہی حالت میں مت چلے آنا، نہ ایسے ہی کیفیت میں بیٹھ جانا.
جانا، مکمل اہتمام ہونا چاہیے۔ اب یہیں پر ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی یاد میں ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، اہتمام کے پیٹ سے جھنڈیاں جنم لیتی ہے۔ اگر لائٹ کا سسٹم لگاتے ہیں، اہتمام کے پیٹ سے یہ سسٹم جنم لے رہا ہے۔ اگر اسٹیج لگاتے ہیں تو ہم سمجھ گئے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے منبر کا اہتمام کر کے ہم لوگوں کے لیے ایک راستہ کھول دیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جب بھی ذکر کرنا ہو تو اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ تو میں نے آپ کو اسی لیے ابتدا میں نصیحت کر دی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنے کے لیے جیسے اہتمام ہونا چاہیے، ویسے ہی عاشق کو مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سننے کے لیے اہتمام کر کے آنا چاہیے، مکمل ادب و احترام کے ساتھ آنا چاہیے، باوضو ہو کر کے آنا چاہیے، سر کو ڈھک کر کے رکھنا چاہیے، جوتے اور چپل نکال دینا چاہیے، اس بنیاد پر کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں اور یہ عشق ایسا ہے کہ اس عشق کی بنیاد پر ہم دنیا میں کامیاب رہیں گے، اور یہی تک نہیں قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، حشر میں بھی کامیاب ہوں گے۔ امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو مصطفیٰ کا عشق یہی قیمتی چیز ہمارے اندر ہے کہ یہ جب تک ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، خدا کی قسم ہم انمول ہیں، عام نہیں ہے، خاص ہے۔ اور خاص لوگوں پر ذمہ داریاں بھی خاص ہوتی ہیں، خاص لوگوں پر خاص سسٹم نافذ ہوتا ہے، لہذا جب ہم خاص ہیں تو ہمیں خاص بن کر کے رہنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور جائے ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ ٹھیک، اب یہ بات تو کلیئر آپ سمجھ گئے ہیں کہ پہاڑ پتھر کی اہمیت تو نہیں ہے، لیکن اگر اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو اہمیت ہوتی ہے نا۔ اس عنوان پر انشاءاللہ الرحمن آئندہ پھر گفتگو کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت کو زحمت انتظار نہ دوں، آئیے ہم اور آپ مل کر کے دعا کریں، مولا تعالیٰ واضح نصیحت